نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الجمعہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ سورۃ الجمعہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے جس کا آغاز لفظ تسبیح سے ہوتا ہے۔ ان صورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے، اور پہلے یہ بات بیان ہوئی ہے کہ مسبحات میں اللہ نے ایک ایسی آیت مبارکہ رکھی ہے جو 1000 معانی اور مضامین پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں وہ آیت مبارکہ یہ دوسری ہے جس میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بنیادی مقاصد و اغراض کو واضح کی ہے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، ہر ایک اللہ کے لیے تسبیح اور اس کی پاکیزگی اور حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ یعنی اس کائنات کے ذرہ ذرہ وہ اپنی ذات میں اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مصروف ہے۔ دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اس کو نہیں سمجھتے کہ وہ کس طرح بیان کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق اس کی کچھ ڈیزائننگ اور ترتیب ایسی رکھی ہے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے وہ اس کو مکمل طریقے سے پورا کر رہی ہے۔ یہ بھی اللہ کی تسبیح ہوتی ہے کہ جس مقصد کے لیے جس کی تخلیق ہو وہ اس کو پورا کرے، وہ اللہ کے اس مشن پر اس مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہے، چاہے وہ حیوانات ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک مخلوق جس مقصد کے لیے خلق ہوئی ہے، مثلا چاند اور سورج بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان دیکھے کہ کیسے روزانہ چاند وقت پر اور سورج اپنے وقت پر اپنی روشنی بکھیرتے ہوئے طلوع ہوتا ہے اور وقت پر غروب ہوتا ہے۔ آج تک اس نے اپنے اس مقصد میں کبھی تخلف نہیں کیا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ چاند کبھی وہ زیادہ دیر ٹھہر جائے یا اپنے وقت پر نہ آئے، اسی طرح سورج اپنے وقت پر اپنا کام اور ذمہ داری پوری نہ کرے۔ کائنات کی ہر مخلوق اپنی مفوضہ ذمہ داری پوری کر رہی ہے، یہی اس کی تسبیح ہے۔ اس کے علاوہ بھی وہ اپنی ہر حالت میں اللہ کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کرتی ہے، اس کی حمد و ثنا بھی بیان کرتی ہے۔ جیسے کہ بعض احادیث مبارکہ میں بعض پرندوں کی تسبیحات کا ذکر بھی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض پرندوں کی اللہ نے بولی یہ بیان کرتی ہے کہ وہ یوں کہتے ہیں تدین کما تدان، جیسے تیتر ہے، تیتر پرندہ ہے تو یہ اللہ کی تسبیح ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، گویا کہ تدین کما تدان، کہ جیسا کرو گے ویسا نتیجہ سامنے آئے گا، جو عمل ہوگا اسی کے مطابق نتائج سامنے آئیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمل تم کچھ کرو اور نتیجہ کچھ اور نکلے۔
گندم ز گندم جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو. کہ انسان دیکھتا نہیں ہے اس دنیا میں ایک کاشتکار زمین میں گندم کاشت کرتا ہے تو کاٹنے کو گندم ہی ملتی ہے، جو کاشت کرتا ہے تو کاٹنے کو جو ہی ملتے ہیں، مکئی کسی نے کاشت کی تو مکئی ہی کاٹے گا. ایسا کبھی ہوا ہے کہ کاشت وہ ایک چیز کرے لیکن وہ دوسری چیز آئے؟ زمین میں کاشت اس نے گندم کی لیکن وہ پیدا کیا ہو گئی؟ جوار ہو گئی. ایسا کبھی نہیں ہوتا. یہی تو اللہ کا قانون ہے، اور اس قانون کو گویا کہ بعض پرندوں کی تسبیح بنا دیا ہے. اسی طرح بعض پرندوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یوں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں: سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب. پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے سے زینت بخشی ہے اور عورتوں کو سر کے بالوں اور میڑیوں کے ذریعے سے خوبصورتی عطا کی ہے. مرد کی خوبصورتی اس کی داڑھی میں رکھی. اللہ نے مرد کے لیے داڑھی پیدا کی ہے، عورت کی خوبصورتی داڑھی نہ ہونے میں ہے. اس کے سر کے بال اللہ نے خوبصورتی کے طور پر پیدا کی ہیں، اس لیے ان کے سر کی میڑیاں اور بال ہوتے ہیں، داڑھی ان کی نہیں ہے. یہ اللہ کی تسبیح بعض پرندے گویا کے بیان کرتے ہیں. اسی طرح بے شمار پرندوں اور دیگر مخلوقات کی تسبیح کا ذکر ہے. فرمائے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے جو چیزیں بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمین میں ہیں. اور وہ ذات وہ اللہ جس کی تسبیح ہر ایک چیز بیان کر رہی ہے، اس کی 4 صفات ہیں: الملک، القدوس، العزیز، الحکیم. یہاں 4 ان صفات کا ذکر کیا گیا کہ وہی بادشاہ ہے. اسی کی بادشاہت اس کائنات پر تکوینی طور پر قائم ہے، اور تشریعی طور پر اللہ نے ایک سچی مسلمان جماعت کو دنیا میں اللہ کی بادشاہت قائم کرنے کی ذمہ داری اسے دی ہے. اللہ ملک ہے. تکوینی طور پر تو کائنات سب اللہ کی اس مالکیت کو، اس کی حاکمیت کو تسلیم کی ہوئی ہے. لیکن اللہ نے انسانوں کو یہ حکم دی ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو دنیا میں ظاہر کریں. جیسے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق اور صفات اپناؤ، اپنے اندر پیدا کرو. صبغت اللہ، اللہ کا رنگ انسان پر چڑھنا چاہیے. انسانی معاشروں پر اللہ کے رنگ کا اظہار ہونا چاہیے. اللہ ملک ہے تو اس کی مالکیت کیسے پتہ چلے گی کہ اس کا قانون معاشرے میں قائم ہو. اللہ نے جو انسانیت کو قانون فطرت دیا ہے، اس کا قیام معاشرے میں جب ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ معاشرہ وہ ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے، اللہ کی تعلیمات اور اس کی احکامات کے مطابق چل رہا ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت صحابہ نے اللہ کی مالکیت، حاکمیت دنیا میں قائم کی ہے. دنیا کو بتایا کہ وہ انسانوں کے بادشاہ نہیں ہیں. دنیا انسانوں کا مالک نہیں ہے، مالک تو اللہ ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سے کسی انسان کو ملک کہنا، مالک کہنا اس سے منع فرمایا کہ مالک تو اللہ ہی ہے، ملک الناس. انسانوں کو کیسے غلام بنا سکتا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت ربیع ابن عامر جب ایران کے دربار میں پہنچے تو وہاں یہی اپنی آنے کا مقصد واضح کیا: ہم اس لیے آئے ہیں لنخرج الناس من عبادت الناس الى عبادت الرب. کہ ہم انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں، صرف ایک اللہ کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں. انسانوں کا مالک تو اللہ ہے، اسی نے انسان کو پیدا کی ہے اور وہی انسانوں پر مکمل، اس کائنات پر مکمل اختیار رکھتا ہے. اسی لیے اسی کی مالکیت اس دنیا میں قائم کرنا ہے.
فرمایا الملک، وہ ذات بادشاہ مطلق ہے، اور پھر القدوس، قدوس، دنیا میں کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اپنے آپ کو عیوب سے پاکیزہ بتا سکے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی نقص اور عیب ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی وہ ذات ہے جو ہر نقص، کمزوری اور عیب سے بالا اور برتر ہے۔ بندے جس قدر بھی ہیں وہ سب کے سب بندے ہیں، بندگی ہے ان میں، معبود وہ نہیں ہے، عبدیت ہے ان میں۔ چاہے وقت کے پیغمبر ہی کیوں نہ ہوں، وہ بھی اپنا عبد ہونا ان کے لیے امتیاز ہے، فخر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر فخر کیا کرتے تھے، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو بندہ ہونا خود ایک نچلا درجہ ہے، ایک ہے معبود ہونا کہ سب اس کے سامنے جھکیں، سب اس کے سامنے بے بسی کا اظہار کریں، یہ ہے عبد۔ معبود وہ ہے جس کے سامنے سب جھکیں، سب کی سامنے، سب اس کے سامنے بندگی کا اظہار کریں۔ تو انسان معبود نہیں ہوتا، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ نبی ہو، کوئی بھی ہو، وہ سب کے سب بندے ہیں، عبد ہیں۔ معبود صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو فرمایا القدوس، پاک ذات صرف اللہ کی، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر پستی سے اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو جو پاک ذات ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے زندگی ناقص ہوں گے نا، جو ایک ناقص ہوگا تو اس کے عمل میں بھی نقص اور کمزوری ہوگی۔ تو انسانوں کا کوئی نظام بھی کامل نہیں ہے، اس میں جول ہیں، بڑی خرابی ہیں، مفاد پرستی ہے۔ اور اگر کامل نظام ہے تو وہ وہی ہے جو اللہ نے انسانوں کو عطا فرمایا ہے، اور وہ شریعت محمدیہ ہے۔ اس دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کامل اور مکمل ہے، یہی انسانیت کے لیے مفید اور ان کے لیے نجات کا باعث ہے۔ لیکن انسان آج اور نظاموں کو دیکھ رہا ہے، کبھی سرمایہ دارانہ نظام سے متاثر ہوتا ہے، کبھی سوشلزم سے متاثر ہوتا ہے، کبھی اور نظام زندگی اور فکر کو اپناتا ہے۔ تو یاد رکھو وہ قوموں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے۔ القدوس صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا نظام میں زندگی بھی وہی انسانیت کے لیے مفید جو اس نے عطا کی۔ العزیز الحکیم، اللہ وہ ذات ہے جو عزیز ہے، عزت والا ہے اور عزت دینے والا ہے، خود بھی عزیز ہے، غالب ہے، ہر چیز پر غلبہ ہے اس کا، اور اسی کی عزت ہے حقیقی معنوں میں۔ تو جو اس عزت والے سے جڑ جاتا ہے اللہ اس کو بھی عزت والا بنا دیتا ہے، اس کو بھی دنیا پر غالب کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود اور حضور کی جماعت کے بارے میں اس سپارے کے آغاز میں پہلی سورہ مبارکہ مجادلہ، اس کے آخر میں اللہ نے ارشاد فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز، میں نے یہ بات لکھ دی ہے کہ غلبہ میرا ہے، میرے رسولوں کا ہے، میں غالب آؤں گا، لأغلبن انا ورسلی، اور میرے یہ رسول اور حضور کی یہ جماعت یہ غالب آئے گی۔ تو وہ عزیز ہے، اللہ غالب ہے، وہ اپنی جماعت کو، اپنے ماننے والوں کو، جس کو حزب اللہ قرآن نے کہا ہے، اللہ کی جماعت، ان کو اللہ دنیا پر غالب کرتا ہے، بشرطے کہ وہ اللہ کی ان صفات کا مظہر بن کر میدان میں اتریں۔ جو جماعت اللہ کی ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے بطور آلہ جارحہ کی استعمال ہوتی ہے، جیسے کہ ایک محنت کش کے آلات ہوتے ہیں، وہ ان کو استعمال کرتا ہے، اسی طرح مسلمان جماعت در حقیقت اللہ کا وہ آلہ بن جائے دنیا میں کردار ادا کرنے کے لیے، کہ جو اللہ چاہتا ہے وہ کام کرتے چلے جائیں۔ اللہ کے کیا مقاصد ہیں، اللہ نے انسان کو کیوں تخلیق کیا ہے، ان کو پورا کرنا
جس جماعت نے اس ذمہ داری کو لی ہے اللہ اس کو غالب کرے گا۔ الحکیم، اور اللہ انتہائی حکمت و دانائی کا مالک ہے۔ جب وہ جماعت دنیا میں غالب آتی ہے تو اللہ کی حکمت انسانیت میں پھیلاتی ہے۔ قرآن یہ حکیم ہے، اس کے بارے میں فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن حکمت والا ہے، اس کی تعلیم حکمت پر مبنی ہے، یہ کوئی دھونس دھاندلی والی تعلیم نہیں ہے، انتہائی حکیمانہ تعلیم ہے۔ اس کا ایک ایک جملہ، ایک ایک اس کا مضمون، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک اس کا رکوع آپ پڑھیں، دھیان سے غور و فکر کریں، یہ کیا ہے در حقیقت حکمت کے فکرے ہیں۔ ہر ایک فکرے اور جملے میں بڑی حکمت پنہا ہے، کیونکہ اس حکیم ذات کی طرف سے یہ نازل کیا گیا ہے کہ حکمت کا جو سرچشمہ ہے، حکمت پھوٹی اسی سے ہے، حکمت کا اصل مالک ہی وہی ہے۔ تو اب جو جماعت یا جو انسان اس حکیم ذات سے جڑتا جاتا ہے تو اس میں بھی وہی حکمت منتقل ہوتی چلی جاتی ہے، وہ اس قرآن مقدس کی حکمت سے بہرہ ور ہو کر انسانیت میں حکمت تقسیم کرتا ہے۔ تو یہ چار بنیادی صفات اللہ نے یہاں پہلی آیت میں ذکر کی، اور اسی بنیاد پر، چار صفات کی بنیاد پر آگے چار ذمہ داریاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے لگائی ہیں۔ یہ چار مقاصد حضور کو دے کر اللہ نے اپنے نبی کو دنیا میں بھیجا ہے، اس کا تذکرہ اگلی آیت میں کیا۔ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین، اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں اللہ نے بھیجا رسولا منہم، ایک عظیم رسول کو جو انہی میں سے ہیں۔ امیین یہ لقب ہے ان لوگوں کا جو اہل کتاب نہیں ہیں۔ دو اصطلاحات دنیا میں استعمال ہوتی رہی ہیں، ایک اہل کتاب کی جو پہلی کسی الہی کتاب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، چاہے وہ تورات ہو چاہے انجیل ہو۔ تورات کے ماننے والوں کو یہودی کہا جاتا ہے اور انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ جو لوگ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، جیسے مکہ کے عرب تھے، قریشی تھے، یا اور مکہ کے دیگر قبائل تھے، تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، اپنے آپ کو وہ کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، ان کو امیین کہا جاتا ہے۔ یا اس طرح دیگر دنیا کی اور کئی اقوام ہیں جن کے اگر بڑوں کے پاس کوئی کتاب تھی بھی تو یہ اس کو عوام بھول چکی تھی، انہیں کوئی پتہ ہی نہیں تھا کہ کوئی ہمارے کسی بڑے پر کوئی کتاب آئی ہے، بس ایک نام ان کے بڑوں کا ان کے ذہنوں میں تھا۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے ہاں اپنے پیغمبروں اور ان کتابوں کی تعلیم و تدریس رہی ہے، چاہے اس میں تحریفات کافی ہو گئی تھی، لیکن بہر صورت اپنی کتابوں کے پڑھنے پڑھانے کا رواج تھا، باقی قوموں کے ہاں نہیں تھا، اس لیے باقی قوموں کو امیین کہا جاتا ہے۔ یا امیین اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اہل عرب خاص طور پر قریش مکہ یہ آزاد قبائل تھے، ان کے اوپر کوئی حکومت نہیں تھی، ہر ایک قبیلہ اپنے طور پر آزاد تھا، خود مختار تھا، اور اس نے دوسرے قبائل کے ساتھ معاہدات کر رکھے تھے، آزاد قبائل تھے، اور ان کے ہاں جیسے لکھنا پڑھنا اس وقت رومیوں کے ہاں یا ایرانیوں کے ہاں تھا، کیسر و کسریٰ کے ہاں کچھ لکھنے پڑھنے کا طریقہ کار رائج تھا، ان کے ہاں نہیں تھا۔ ٹوٹل مکہ میں 10 سے 17 افراد تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وگرنہ عام لوگوں کے یہاں لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، اس لیے ان کا لقب بن گیا تھا امیین۔ امیین سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو ماں کی طرف منسوب ہوتا ہے اس کو امی کہتے ہیں، جیسے بچہ ماں سے پیدا ہوتا ہے تو وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہوتا، اسی طرح جو انسان لکھنا پڑھنا نہیں چاہتا تو اسے امیین کہا جاتا ہے۔ یا امیین القرا سے بھی ہے، القرا سینٹرل، دنیا کا جو سینٹرل ہے،
پوری دنیا کی آبادی کا سینٹرل وہ ہے جو مکہ المکرمہ کی سرزمین. تو یہاں مکہ میں بسنے والے جو لوگ ہیں، انہی میں سے اللہ نے ایک رسولاً عظیم رسول بھیجا، یعنی اہل کتاب میں سے نہیں بلکہ دوسرے لوگوں سے، غیر اہل کتاب سے اللہ نے رسول بھیجا ہے. اہل کتاب یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ عظیم رسول ہم میں سے آئیں گے، یہودی بھی یہی کہتے تھے، عیسائی بھی یہ کہتے تھے. اللہ نے ان میں سے نہیں بلکہ امیین میں سے رسول بھیجا، یعنی عربوں میں سے اور مکہ والوں میں سے بھیجا ہے. وہ خود بھی امی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر کسی سے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی تھی، یعنی ظاہری تعلیم آپ نے کبھی کسی سے حاصل نہیں کی. اور اس میں بھی بڑی حکمت تھی کہ جو انسانیت کو حکمت سکھلانے کے لیے آئے ہیں تو ان کا استاد براہ راست خود اللہ ہے. انہوں نے انسانیت کے سامنے وہ علوم و حکمت پیش کی ہے جس کی تشریحات رہتی دنیا تک انسانیت کرتی رہے گی، ختم نہیں ہوں گے. وہ علوم و حکمت کہ آج تک ان کی تشریحات تفسیرات ہو رہی ہیں، لیکن آئے دن اس کی حکمت مزید کھلتی چلی جا رہی ہے. تو ایسے عظیم رسول جنہوں نے حکمت کے اتنے عظیم موتی انسان کے سامنے رکھے ہیں، انسانیت کے سامنے رکھے ہیں، انہوں نے کسی سے کبھی تعلیم حاصل نہیں کی. اور ہر نبی کا یہی رہا ہے کہ وہ دنیا میں کسی سے ظاہری تعلیم حاصل نہیں کرتے، وہ کسی کے سامنے زانو تلمذ طے نہیں کرتے، بلکہ ان کی براہ راست تعلیم و تربیت اللہ سبحانہ و تعالی اپنی قدرت سے کرتے ہیں. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کو لے کر ایک استاد صاحب کے پاس گئیں. اب استاد صاحب نے پڑھانا شروع کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی یہ جو الف آپ مجھے پڑھا رہے ہیں اس کے معنی کیا ہے؟ استاد کہنے لگا اس کے تو کوئی معنی نہیں ہے، بس یہ ایک مفرد کلمہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی بچے ہیں 5 سال کے، کہنے لگے کہ آپ مجھے کیا محمل الفاظ کی تعلیم دے رہے ہیں جس کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، وہ آپ مجھے سکھلا رہے ہیں. استاد نے کہا کہ آپ بتائیں بچے کیا کوئی اس کے معنی ہیں؟ تمہیں علم ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے، میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے استاذی کی سیٹ چھوڑنی ہوگی، وہاں میں بیٹھوں گا پھر میں بتاؤں گا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں استاد کی سیٹ پر بیٹھ کر الف سے وہ علوم و معارف اور وہ حقائق بیان کیے کہ استاد حیران تھا اس بچے کے اندر کیا چیز بول رہی ہے. تو انبیاء دنیا میں کسی انسان سے تعلیم نہیں لیتے بلکہ وہ انسانیت کو تعلیم دیتے ہیں. وگرنہ ظاہر ہے استاد کی عظمت زیادہ ہوتی ہے اپنے شاگرد سے. اگر وہ انسانوں میں سے کسی کے شاگرد ہوں تو پھر دنیا ان کو عظیم کیسے مانے گی؟ وہ تو کہیں گے کہ یار فلاں سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ ان سے زیادہ قابل ہوگا. لوگ اس کے گرویدہ ہوں گے یا اس کی طرف رجوع کریں گے، یا اس نبی کی وہ شان نہیں ہوگی کہ جو اس کے بغیر یعنی براہ راست اللہ کی شاگردی کے نتیجے میں ہو سکتی ہے، کہ لوگ کہیں گے انہوں نے فلاں سے سب کچھ سیکھا ہے. جیسے کہ بعض مشرکین کا یہ اعتراض تھا کہ یہ محمد کسی سے سیکھ کر آتے ہیں، اور ایک اجمی آدمی کی طرف نسبت کرتے تھے کہ اس سے سیکھتے ہیں. قرآن نے کہا کہ عجیب بات ہے، جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو کہ وہ ان کے استاد ہیں، اس کی تو زبان ہی اجمی ہے، عربی اسے بولنی صحیح طریقے سے نہیں آتی. محمد ایسے فصیح اور بلیغ الفاظ میں قرآن پیش کر رہے ہیں، یہ کیسی بات ہے کہ ہذا عربی، یہ تو عربی ہو قرآن، اور جس کی طرف تم نسبت کرتے ہو وہ اعجمی ہے، اور حضور کو بھی عجمی نہیں آتی، جو کلام پیش کر رہے ہیں وہ بھی عجمی نہیں، وہ عربی ہے، اور تم کہتے ہو یہ ان سے سیکھ کر آتے. اعجمی وہذا عربی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امیین میں پیدا کیا ہے، اور خود بھی آپ امی تھے، اس لیے آپ کا لقب تھا اللقب الامی. اور پھر فرمایا رسولا منہم، عظیم رسول بنا کر بھیجا ہے، مبعوث کیا ہے، منہم، انہی میں سے اس قوم میں سے، قریش میں سے. اور پھر قریش میں سے آپ کے انتخاب کی بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے اس قوم میں حضور کی بعثت کیوں فرمائی ہے.
ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں یہ، اور دوسرا ان کے اندر بے شمار خوبیاں بھی ہیں، جہاں خرابیاں ہیں، جہالت بھی ہے کچھ، لیکن یہ ہے کہ خوبیاں بھی اس قوم کے اندر بڑی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اگلے دور میں اسی قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تعلیم و تربیت کے لیے منتخب کیا، اور اگلے دور میں اسی قوم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو دنیا میں قائم اور غالب کیا۔ وہ چند ایک تو تھے بوڑھے، وہ سردار ہیں جنہیں اپنی سرداری بڑی پیاری اور عزیز تھی، ابو جہل اینڈ کمپنی، انہوں نے آخر تک دین اسلام کو قبول نہیں کیا، وگرنہ اکثر لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو قبول کیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر اگلے دور میں دنیا میں انہوں نے کردار ادا کیا۔ صحابہ کرام زیادہ تر تو اسی قریش میں سے تھے، اور آپ نے یہ بھی فرمایا الائمۃ من قریش، کہ جو آئندہ لیڈر ہوں گے نا وہ قریش ہی میں سے ہوں گے۔ اگلے دور میں ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، یہ سارے کیا ہیں؟ قریشی لوگ ہیں، طلحہ، زبیر۔ تو امیین میں سے ہی اللہ نے عظیم رسول بھیجا، انہی میں سے منہم، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بنیادی مقاصد ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ آیت کیونکہ انتہائی جامع ہے، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا، یہ 1000 آیات کے مضامین و معانی پر مشتمل ہے۔ اس آیت مبارکہ کی مزید تشریح انشاءاللہ آئندہ درس میں کریں گے، ابھی وقت کافی ہوا ہے۔